السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست اور ستارہ پرست قوم کو کیسے سمجھایا. کل ہم نے ستارے کو دیکھ کر جو کہا اور ھذا ربی کی کیا کیا توجیحات ہو سکتی ہیں، مفسرین اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو چاند کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد سورج کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد قوم نے کیسے جھگڑا کیا اور توحید کے بارے میں کیا جھگڑا کیا جا سکتا ہے، اور جس کو مجادلہ کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. اور یہ تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اقوام نے اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ کیسے کیسے جھگڑا کیا، اور انبیاء علیہ والسلام نے اپنی اپنی اقوام کو کیسے حکمت سے جواب دیا. انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آج جو ہے ہماری جو ہے کلاس کا موضوع رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ستارے کو دیکھا تو کہا کہ لا احب الافلین، میں جو ہے غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو رب ہوتا ہے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ رہتا ہے. ہمارا رب تو ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور جو تعالیٰ کے کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو ستارے کے بعد جو ہے چاند کا تذکرہ فرمایا. دیکھیں گے چاند جو ہے اجرام سماویہ میں سے ہے، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بعد چاند کا تذکرہ فرمایا. چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ حامیم سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن، سورج اور چاند. تم نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو، بس بلکہ سجدہ کرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے ان چاروں کو پیدا کیا ہے، دن کو، رات کو، سورج اور چاند کو. اور آپ دیکھیں گے وہاں ملکہ بلقیس کا جس کا ذکر سورۃ النمل میں ہے، وہ جس ماحول میں رہا کرتی تھی وہاں بھی یسجدون للشمس من دون اللہ، لوگ جو ہے سورج کو سجدہ کرتے تھے. لہٰذا یہ سورج کی پوجا جو ہے کفار کے پاس آج بھی ہے. جیسے ہی وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 اوقات میں جو ہے نماز پڑھنے سے منع فرمایا سورج طلوع ہوتے وقت، اس لیے کہ وہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے. تو اس وقت سے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عبادت کو دیگر اقوام کی عبادت سے مشابہت کے باب میں بہت دقت کے ساتھ اور بڑی جو ہے مکمل طور پر اہتمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم عبادت کرنے والے ہی ہو. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں چاند کا تذکرہ فرمایا وہاں ایک مخلوق کے طور پر اس کو ذکر کیا. کہا اقتربت الساعة وانشق القمر، کبھی کہا والقمر اذا تلاها. اور اللہ تعالیٰ نے تو چاند کی اہمیت بتانے کے لیے سورۃ القمر اتاری، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے بارے میں بتایا کہ چاند کو کیسے گرہن لگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جو ہے عید میں پڑھا کرتے تھے. ایک حدیث ہے ترمذی میں 3366 3366، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. بڑی اہم حدیث ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. تو کہتی ہیں عائشہ جب اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا تو اس وقت سورج جو ہے چاند طلوع ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا تعوذی باللہ من شر ھذا الفاسق اذا وقب. فرمایا کہ اے عائشہ، جب یہ سورج جب چاند طلوع ہوتا ہے نا رات میں، یہ چاند کی برائی سے پناہ مانگو جبکہ وہ جو ہے رات کی تاریکی میں مکمل طور پر پھیل جائے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس حدیث کی تشریح میں علماء نے کیا لکھا ہے کہ غاسق جو کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق اذا وقب کا مطلب کیا ہے؟ رات کی تاریکی سے میں پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ پھیل جائے. آیت کا ترجمہ یہ ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ابتدائی رات اور اس کے بعد جب تاریکی پھیل کے انتہا کی تاریخ ہو جاتی ہے رات کے 12 اور 1 بجے،
اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں دن میں سورج کام کرتا ہے تو رات میں چاہے چاند کام کرتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند جب پھیلتا ہے اس وقت شیطان بھی پھیلتے ہیں زمین میں، اور انتہا جب تاریکی ہوتی ہے تو مخلوق بھی ادھر ادھر ہوتی ہے، تکلیف دینے والی مخلوق، شاید اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے۔ بعض نے کہا تعوذی باللہ من شر هذا الوغاسق اذا وقب کا مطلب چاند گرن لگنا۔ معزز حاضرین، اب جانتے ہیں کہ دن میں جو سورج ہوتا ہے وہ دن کا بادشاہ، یہ جملے سنیے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں یہ امام راضی نے بھی لکھا ہے، دن میں سورج جو ہوتا ہے وہ سورج دن کا بادشاہ ہے اور رات کا بادشاہ چاند ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معوذتین اتری، اس میں کہا گیا من شر ما خلق، من شر ما خلق میں حالانکہ ساری برائیاں آ چکی ہیں، لیکن ومن شر غاسق اذا وقب کہہ کر یہاں اور ایک برائی کا مکمل طور پر ذکر کیا گیا، خاص طور پر جیسے جیسے رات کی تاریکی پھیلتی جاتی ہے چاند بھی جو ہے آتا جاتا ہے، اس وقت کی تاریکی، اس وقت کی برائی سے، اس وقت کے برے ارواح سے مکمل طور پر پناہ مانگے۔ اہل علم کہتے ہیں اللیل محل سلطان الارواح الشریرہ وتنتشر الشیاطین، کہتے ہیں کہ رات میں چاند بادشاہ ہوتا ہے، اس وقت شریر قسم کی روحیں پھیلتی ہیں، شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کی تاریکی سے پناہ مانگو۔ کیسے پناہ مانگو؟ اس نور کے رب سے جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہر طرح کی برائیوں کو اور ہر طرح کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے شیاطین کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ چاند کو دیکھ کر بھی حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، جیسے غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ستارہ بھی مخلوق ہے اور چاند بھی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتے۔ اور بات احادیث میں یہ بھی آیا کہ قیامت کے دن چاند سورج کو دونوں کو داغا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات کی جاتی تھی۔ اب تیسرا آئیے، جب ابراہیم نے سورج کو بھی، چاند کا بھی ذکر کیا، ستارے کا ذکر کیا، تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھا تو اس نے کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، بولے یہ بڑا رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج بڑا ہوتا ہے اور اکیلا ہو کر وہ ساری دنیا کو مکمل طور پر روشنی دیتا ہے، اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج سے لی ہوئی ہے، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سورج کو دیکھا تو کہا یہ بڑا رب ہے، ہاذا اکبر، اکبر کا لفظ ستارے کے لیے اور چاند کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بہت بڑا رب ہے۔ کیوں کہا بڑا؟ کا مطلب اس کے اندر روشنی زیادہ، جیسے کہا اکثر اضاءۃ۔ اور اب دیکھیں گے اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یہ نقطہ بعد میں بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اگر ابراہیم کی قوم دیکھتی کہ ستارہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت کر رہا ہے، یہ چاند بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، سورج بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، یہ بے جان مخلوق کو بھی دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو عقل نہیں آئی، وہ تو جو ہے بتوں کی عبادت کر رہی تھی اور مخلوق کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی سوچ پر قربان جائی، ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ سب سورج غروب ہوتا تو کہاں جاتا ہے؟ کیسے سوال آیا ہوگا؟ وہ سورج کی اطاعت کرنے پر سورج میں اور کائنات میں غور کیسے کیے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، یہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو کسی پہاڑ کے پیچھے نہیں جاتا اور کسی سمندر کے پیچھے نہیں جاتا، بلکہ وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور عرش کے نیچے اگر سجدے میں گرا رہتا ہے جب تک اللہ کی چیزیں بیان کرتے رہتا ہے۔ دوسرے دن جب اس کے طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، طلوع ہوتا ہے پھر مشرق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورج کے بارے میں کہا قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکلنے کا حکم دے گا، جب وہ نکل جائے گا تو توبے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، اس سے معلوم ہوا چاند بھی اللہ کا مطیع ہے اور سورج بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سورج چاند کی جگہ آ گیا ہو، کبھی رات دن کی جگہ آ گئی ہو، بلکہ اللہ نے سورہ فصلت میں یہ کہا ائتیا طوعا، کہا اللہ نے آسمان زمین کو بلایا، تو آسمان زمین اللہ کے پاس کیسے گئے؟ قالت اتینا طائعین، ہم اطاعت کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ تین چیزوں کو رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کائنات میں یہ تینوں مخلوق، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں۔ اس مخلوق کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے،
لہذا اس مخلوق کی عبادت کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو، جسے کہا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ رمضان میں قریوں میں چلے جائیے، لوگ کیا کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر دعا نہیں پڑھتے بلکہ چاند کو دیکھ کر دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو چاند کی دعا بھی یاد نہیں، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسعادۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ہر ماہ کا چاند ہمارے لیے سلامتی کا جو ہے پیغام لے کر آتا ہے۔ بہرحال یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کائنات کے ان چیزوں کو رکھ کر حضرت ابراہیم نے دو باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم جو ہے ان کی عبادت نہ کرو، دوسری یہ ہے کہ تمہاری عقلوں پر اتنا پردہ پڑ گیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ہے، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ چاند کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر تم نے اپنی عقل کا ذرہ بھی استعمال کیا نا، تم ان کی نہیں بلکہ اس کے رب کی عبادت کرو گے۔ اسی لیے پورا قصہ گزرنے والا اللہ میں آخر نے فرمایا افلا تذکرون۔ اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، وحاجہ قومہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم سے بحث کیا۔ اس کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس جو ہے وحاجہ قومہ کہ قوم نے بحث کی۔ معزز حاضرین، یہاں ایک اہم بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے، علمی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا بحث کرنا کیسے ہے، بحث کرنا کیسے ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تشریف لائے، ہر نبی نے جب دعوت توحید الوہیت کو اپنی اپنی اقوام کے سامنے پیش کیا تو قوم نے جھگڑا کیا۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو کیا کہتی ہے، کیسی بے ادبی، کیسے گستاخانہ جملے۔ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ اے نوح، تو بہت جھگڑالو ہے، تو نے بہت جھگڑا کیا ہمارے ساتھ، اگر تو اپنی نبوت میں سچا ہے تو نشانی لے کر آ ہمارے پاس۔ حضرت نوح نے اگر پلٹتے تو نوح بھی بہت کچھ جواب دے سکتے تھے، لیکن نوح کی دعوت سے ہمیں فقط یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخالف کا الزامی جواب نہیں دینا چاہیے، سننا چاہیے کہ حضرت نوح نے کہا انی اراکم قوما تجہلون، تم نادان ہو۔ مطلب کیا ہے، جو آدمی عقیدہ توحید نہیں جانتا، قرآن کی زبان میں وہ نادان ہے۔ اور یہ بدتمیزی ہمیشہ ہوئی ہر نبی کے ساتھ۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے کیا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد كذبت قومهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے توحید میں اور اس کی آیات میں کافر ہی لڑتے ہیں، لہٰذا وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے ہیں تو ان کی ترقی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اس سے پہلے نوح بھی اور اس سے پہلے کئی لوگ بھی جماعتیں آئیں، انہوں نے کیا کیا، جھٹلایا، اور ہر رسول کو ان کی قوم نے بڑا ستایا، اور جب باطل کے ذریعے حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، قرآن کا بہترین تبصرہ دیکھیے، باطل کے ذریعے حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری پکڑ کیسی ہے۔ تو یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے لڑنا جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت برا کیا تھا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجادلہ، جس کو کہتے ہیں لڑنا، قرآن میں سورہ مجادلہ بھی ہے، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زہار سے متعلق آیتیں اتری ہیں۔ تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ مجادلہ بحث کرنا کیسے، تو کہنے لگے باطل کو باطل ثابت کر رہے، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے بحث کرنا واجب ہے۔ علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر ہم گمراہ فرقوں پر رد نہ کریں تو گویا ہم جو ہے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو ہے ہم کتمان علم کو چھپانے کے جو ہے نعوذ باللہ ہم مکمل طور پر اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کہا کہ باطل کو باطل ثابت کرنا، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے بحث ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اس کا اسلوب بتایا، کیا کہا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ بات ابن عثیمین نے بڑے اچھے انداز سے بتائی، کہا بحث و مباحثہ کرنا ہو تو جس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پورا علم ہونا چاہیے، اگر ہمیں علم نہ ہو تو خاموش ہونا چاہیے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ تو یہ جو بحث ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ توحید الوہیت سے متعلق یہ جو انہوں نے جو ہے بحث کی، تو یہ بحث کیسی تھی، یہ بحث صحیح نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، جیسے کہا کہ حق کا مقابلہ کیا باطل کے ذریعے، باطل کو رکھ کر حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر یہ آپ سے توحید کے بارے میں بحث کرے تو کہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں تو اور اسی طریقے سے لقمان نے بھی بتایا کہ جو لوگ بغیر کتاب کے بغیر اس کے بحث کرتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے پاس جو ہے کتاب منیر ہے اور نہ ہدایت ہے۔ محترم حاضرین، حضرت ابراہیم سے بحث کیا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، ابراہیم نے کہا کہ تم میرے بارے میں بحث، اللہ کے بارے میں بحث کرنا مطلب کیا ہے؟ فی امر اللہ وانہ لا الہ الا ہو، ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیتوں کی تشریح میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت میں جو دعوت کا جو کام کیا نا، اس میں استدلال کے مراتب بتائے، پہلے ستارے کا ذکر کیا، بعد چاند کا، بعد سورج کا، اور بعد میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کے مراتب بتائے۔ چنانچہ مدعو کو، داعی کو چاہیے کہ وہ استدلال کے مراتب کو جانتے ہوئے مکمل طور پر دعوتی کام کرے۔ اور یہ بات بھی ہے، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، وقد ہدان یہ جملہ بتاتا ہے کہ اے لوگو، میں ہدایت پر ہوں نا، میرا ہدایت پر ہونا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے۔ وقد ہدان ابراہیم، تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، جیسا کہ شعیب کہتے ہیں وما توفیق الا باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے میری توفیق، میری ہدایت۔ اور آپ یاد رکھیں، ہم اور آپ ہدایت پر ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اگر ہدایت پر رہ کر غرور نفس کا شکار ہوئے تو گویا ہم یہودیوں کی طرح نعوذ باللہ نفس کا شکار ہو رہے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حج میں پڑھتے تھے، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ اور آگے کی انشاءاللہ باتیں آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ابراہیم نے اپنی قوم کو حکمت سے دل سمجھایا، ہمیں بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے درمیان دعوت کا کام اچھی طریقے سے کرے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔